مکمل نالج نہیں ہے ان کو اعتراض ہوگا پھر اس کے اوپر. تو ایسی چیزوں کو پھر اوپنلی بیان نہیں کیا جا سکتا جس میں لوگوں میں ظرف نہ ہو برداشت کرنے کا. سمجھتے ہیں؟ مبشر کے والد نسیم احمد کی طبیعت خراب ہے, ان کے لیے دعا کریں, دل سے دعا, اللہ شفا عطا فرمائے. یہ کیا لکھا بھائی جی؟ فیملی کے ساتھ چھٹیوں میں لڈو کھیلا جا سکتا ہے؟ لڈو تو چھٹیوں کے بغیر بھی کھیلا جا سکتا ہے, لڈو میں کیا یار. فیملی کے ساتھ کچھ بھی کھیل کھیل لو بھائی, اس سے وہ ٹھیک ہے, کیونکہ وہ محبت بڑھتی ہے. گھر میں فیملی کو ٹائم دو, کسی بھی حوالے سے دے دو, جا کے کیرم بورڈ ہی کھیل لو بچوں کے ساتھ, بیگم کے ساتھ لڈو کھیل لو. ہم تو ادھر چھڑے چھاٹ پہ منع کرتے ہیں, یہ جو اسنوکر کھیل رہے ہو آپ لوگ اور ڈبو کھیل رہے ہو, جا کے چھڑے چھاٹ میں نہیں بیٹھو, گٹر کے ڈھکنوں پہ نہیں بیٹھو, گھر میں بیٹھ کے کچھ نہیں ہوتا تو یار لڈو ہی کھیل لو. ٹائم دو بچوں کو, گھر والوں کو, چاہے وہ لڈو کھیل کے یا کیرم بورڈ کھیل کے ٹائم دے دو. جماعت کے پیچھے ثنا پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ مفتی صاحب میرے سے تا نہیں نکلتی را کی جگہ. یہ تو پہلے بھی پوچھا تھا یار, کوئی وظیفہ بتا دیں, اس وظیفے میں بھی تا آ رہا ہوگا, وہ پڑھے کیا پڑھو گے پھر آپ؟ کہہ رہے مجھ سے تا نہیں نکلتا تو مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں. بھائی میرے پاس جتنے وظیفے ہیں سب میں تا آتا ہے, تو وظیفہ کے لیے تا کون نکلوائے گا آپ سے؟ اب میں آپ سے کہوں ربنا آتینا فی الدنیا پڑھا کریں آپ, حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ, پوری دعا پڑھا کریں, تو ربنا آتینا میں تا نہیں نکلے گی تو وظیفہ پھر کیا ہو جائے گا؟ تو اس لیے نہیں نکل رہا, تو جو نکل رہا ہے بس وہ نکال لیں, اللہ قبول کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ بریلوی سے شادی کرتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ میں نے تو کی نہیں ہے, میں نے بتایا پھر گرین چینل میں میری شادی ہوئی تھی بھائی. تو بات دیوبندی بریلوی شیعہ اس کی اہل حدیث کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ دیوبندی ہو, بریلوی ہو, شیعہ ہو, اہل حدیث ہو, کسی کے عقیدہ شرکیہ ہوگا تو اس سے نکاح جائز نہیں ہے, اس کا ذبیحہ, اس کا ذبح کردہ حلال نہیں ہے, اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. 3 احکام یاد رکھ لیں. جس کا 2 اور 2 4 کی طرح شرکی عقیدہ ہے نا, چاہے دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, 3 احکام شریعت میں ہے, اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, نماز پڑھ لی نہیں ہوگی. نمبر 2, وہ ذبح کرے گا جانور تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا. نمبر 3, اس سے نکاح کریں گے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا. تو یہ کون ہے جس کا عقیدہ اسلام کے کسی بنیادی ضروری عقیدے کا انکار کرے, وہ جیسے قادیانی ہے, ختم نبوت کے منکر ہیں, یا کوئی شخص اسلام کے عقیدہ توحید کا انکار کرتا ہے صاف لفظوں میں, میں نبی کو حاضر ناظر مانتا ہوں, ہر جگہ موجود ہیں, میں نبی کو عالم الغیب مانتا ہوں, سب کچھ اللہ نے علم دیا ہے نبی کے پاس, ما کان وما یکون, کوئی چیز نبی سے مخفی نہیں ہے, یہ شرکی عقیدہ ہے. نبی کو مختار کل سمجھتا ہو کہ اللہ نے آپ کو تمام اختیارات دے دیے, آپ جو چاہے کر سکتے ہیں, اللہ نے آپ کو اختیارات دے دیے, حالانکہ اللہ کہتا ہے میں نے اختیارات کسی کو نہیں دیے. تو یہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح بات کرے, گھمائے پھرائے نہیں. بعض لوگ گھماتے پھراتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نبی تو بشر تھے, آپ کہہ رہے ہیں نور تھے, تو کیا انسان نہیں تھے؟ تو بعض لوگ صاف کہہ دیتے ہیں کہ بشر تھے. بشر نہیں تھے, آپ نور تھے, انسان کی شکل تھی, اصل میں آپ نور تھے. تو یہ عقیدہ کافرانہ ہے, کیونکہ آپ قرآن کی واضح آیتوں کا انکار کر رہے ہیں آپ. لیکن بعض لوگ تعویل کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ایکچولی وہ اس لحاظ سے نور تھے کہ وہ ہدایت کا نور تھے. وہ تو ٹھیک ہے, ہم بھی کہتے ہیں ہدایت کا نور تھے, لیکن انسان تو تھے نا, بشر تو تھے نا. آپ کے والد تھے عبداللہ, آپ کی والدہ تھی آمنہ, اور جو آج بھی سید ہیں وہ بھی بشر ہیں, سارے گوشت پوش کے بنے ہوئے انسان ہیں. تو جو تعویل کرتا ہے تعویل والا نہیں, 2 ٹوک لفظوں میں انکار کرے گا نا, نبی کو حاضر ناظر کہے گا, مشکل کشا کہے گا, تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ مولوی نہیں فتوے لگا کے دائرہ اسلام سے خارج کرتے, مولوی بتا دیتے ہیں کہ یہ ہو چکا ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی ٹھیکیدار بنے ہوئے دائرہ اسلام سے خارج کرنے کا. مولوی ٹھیکیدار نہیں بنے ہوئے, جو بیچارہ ہو جاتا ہے مولوی اس کے بارے میں رپورٹ پیش کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے, ہو گیا ہے. اچھا, بعض لوگ یہاں کہتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کافر کہنے والے. کچھ براڈ مائنڈڈ قسم کے اسکالر ایسے بھی مارکیٹ میں آ گئے ہیں کہ ہم کون ہوتے ہیں بھائی یہ فیصلہ کرنے والے, یہ تو قیامت میں اللہ فیصلہ کرے گا. اللہ قیامت میں بھی کرے گا, اللہ نے دنیا میں بھی فیصلہ کر دیا ہے. اللہ نے دنیا میں بھی بتا دیا ہے, قرآن و سنت میں واضح تعلیمات ہے کہ کون مسلم ہے اور کون کافر ہے. لہذا یہ فیصلہ کہ ہم کون ہوتے ہیں, ہم واقعی نہیں ہوتے, لیکن اللہ تو ہوتا ہے نا یہ فیصلہ کرنے والا. تو جو اللہ نے فیصلہ کیا وہ ہم پبلک کو بتا دیتے ہیں کہ یہ دلیل ہے اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ہاں دلیل غلط تو پھر آپ کہیں کہ یار دلیل صحیح نہیں دے رہے آپ, تو یہ بالکل غلط ہے. ہم واقعی کسی کو کافر کہنے والے نہیں ہوتے, لیکن اللہ تو ہوتا ہے نا. تو اللہ رسول نے جس کو کافر کہا ہو ہم اس کو کافر بتا دیتے ہیں, بناتے
ہمارے یہاں کوئی فیکٹری نہیں ہے کافر بنانے کی، کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ مسلمان بنائیں ہم، جو ہو جاتا ہے اس کو بتاتے ہیں بھائی اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ براڈ مائنڈیڈ اتنے بنتے ہیں کہ کسی کو کافر نہ کہو، کسی کو غیر مسلم نہ کہو. ٹھیک ہے کافر کا لفظ ذرا سخت ہے تو آپ غیر مسلم کہہ دیں. جب غیر مسلم کو بھی آپ کافر کہتے ہیں نا تو اس کو چڑ ہوتی ہے اس سے، تو کسی کو ہمیں طنز کرنا تو شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے نا، تو اس کے لیے آپ اس کو کافر نہ کہیں، غیر مسلم کہہ دیں، یہ ہلکا لفظ ہے. اس پہ وہ تو خود مانتا ہے کہ میں مسلم تھوڑی ہوں. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم کافر کو کافر کے بجائے ہم کیا کہیں گے، ایک ادب تمیز کا لفظ استعمال کریں گے، بھائی یہ غیر مسلم ہے. جیسے قرآن نے بھی اہل کتاب کو اہل کتاب کہا، ایک رسپیکٹ دی نا ان کو، لیکن یہ تو نہیں کہا کہ یہ مسلم ہے، یہ تو نہیں کہا نا. اتنی رسپیکٹ تھوڑی دینی ہے کہ ہم افورڈ ہی نہ کر سکیں. بھائی آپ پیار سے کسی کو بیٹا کہہ دو، اس نے کہا نادرا میں بھی میرا نام ڈال دو، آپ نے کہا بھائی اتنی رسپیکٹ دوں گا جو میں افورڈ، ہاں اتنی نہیں ہوتی کہ آپ کو سگے بچوں میں اور محلے کے بچوں میں فرق ہی ختم ہو جائے، ایسا تو اپنے بچوں کے ساتھ تو ہی نہیں ہے. تو اللہ نے اسلام کا ایک دائرہ رکھا ہے، اگر آپ ہر شخص کو اس اسلام کے دائرے میں لے آؤ گے تو مسلم غیر مسلم کی جو باؤنڈری ہے وہ کیا ہو جائے گی، ختم. اور اللہ یہ باؤنڈری کو قائم رکھا ہے، قیامت تک رہے گی. یہ فرق ہے اللہ کے ہاں، اس میں اس کے شرعی احکام ہیں. تو غیر مسلم کا ذبیحہ حلال نہیں ہے سوائے یہودی عیسائی کے، غیر مسلم سے نکاح جائز نہیں ہے سوائے یہودی عیسائی کے، اور غیر مسلم کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، وہ تو یہودی عیسائی ہو اس کے پیچھے بھی جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہودی عیسائی ایسے غیر مسلم ہیں کہ ان کو اللہ نے 2 پروٹوکول دے دیے کہ ان کی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں، ان کے مرد سے نہیں ہو سکتا. نمبر 2 وہ جب جانور ذبح کریں گے تو وہ حلال ہے ہمارے لیے. یہ صرف عیسائی اور یہودی کو پروٹوکول دیا، مسلمانوں میں کوئی مشرک ہو جائے اس کو یہ پروٹوکول نہیں دیا، اس کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ وہ بڑا مجرم ہے نا، توحید میں پیدا ہو کے شرک کر رہا ہے. ارے عیسائی تو پیدا عیسائی گھرانے میں ہوا نا، اس کا جرم ہلکا ہے. مسلمان پیدا توحید میں ہوا، ہمیشہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے اور جاتا پھر مزاروں پہ سجدے کرتا ہے، تو یہ بڑا مجرم ہے، اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، ایسی عورت سے نکاح جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ کیونکہ یہ ارتداد کے حکم میں ہے، مرتد کے حکم میں. اب کیا مسئلہ ہے کہ یہ جو اسلام کے دائرے میں لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم نے جوڑ پیدا کرنے کے لیے اب ہر ایک کو ہم مسلم ہی سمجھیں گے یا سب کے پیچھے نماز جائز ہے، یہ بھی غلط ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نماز ہم تو بھائی ہر ایک کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہم براڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں. تو براڈ مائنڈیڈ بننے کی بھی ہمیں اتنی اجازت ہے جتنی شریعت نے اجازت بولو دی. نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھوکنا شروع کر دیں، نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ نگلنا شروع کر دیں. ہمارے ابا کا ملفوظ ہے یہ. وہ ہوا یہ تھا کہ ایک انٹی آ کے نا ہمارے گھر میں بیٹھی رہتی تھی 24 گھنٹے، ہماری والدہ کی دوست بن گئی تھی وہ. اب میری والدہ کی طبیعت میں سخاوت تھی، کھلاتی پلاتی بہت تھی، قرضے لے لے کے کھلاتی تھی. جب انتقال ہوا تو ٹھیک ٹھاک قرضہ والدہ پہ چڑھا ہوا تھا، تو ان کی عادت تھی بس قرضے لے لے کے کھلاتے رہو. جو پیسے مانگنے آ رہے ان کو پیسے دے دیتی تھی. خرچہ کس کا ہو رہا تھا؟ ابا کا. ٹھیک ہے، ابا کو ڈر یار اپنے خرچے پہ، چلو سخاوت اچھی ہوتی ہے. والدہ کے پاس اپنا خرچہ بھی ہوتا تھا، اس میں بھی کرتی تھی. تو اب کیا ہوتا تھا، ایک انٹی آ کے ہمارے گھر میں بیٹھ گئی، وہ جا ہی نہیں رہی، ان کے مزے لگ گئے کہ یار فری پھوکڑ کا کھانا بھی آ رہا ہے، فری پھوکڑ کا. تو ہماری والدہ بھی پھر بڑی گپ شپ والی تھی، تو ابا نے 2-3 دن تو برداشت کیا. اس کے بعد ہمارے ابا ہماری والدہ کو لے کے بیٹھے، بولا بھائی انٹی کیا لگتی ہے آپ کی، 2-3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں جب بھی گھر میں آؤ یہ بیٹھی ہوتی ہیں، تو ان کو بولو پتلی گلی سے نکلو بھائی، اپنے گھر جاؤ، یہ کوئی گھر بار نہیں ہے کیا. والدہ نے کہا اصل میں دیکھوں میں ان کو اب کیسے بولوں کہ آپ چلی جائیں، اب یہ آ جاتی ہے بیچاری، میں کیسے منع کروں. اس وقت میرے والد صاحب نے کہا بھائی وہ ہمیں نصیحت یاد رہ گئی، نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ کھانا شروع کر دیں. آپ کے اخلاق اتنے اچھے ہو گئے، سارے محلے والے آپ کے گھر میں آ کے بیٹھ گئے جی، کہ مفتی صاحب تو کبھی نو کرتے ہی نہیں ہے نا، بھگاتے ہی نہیں ہے. اور نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیں. کہ آپ نے مسافہ کرنا بھی چھوڑ دیا، دور سے جا رہا ہے تو آپ گالیاں دینا شروع کر دیں، آپ نے دفع ہو یہاں سے، تاکہ آئے نہیں قریب آپ کے. تو یہ میرے والد صاحب کے بڑے، اور والد صاحب تھے بھی پریکٹیکلی ایسے ہی تھے وہ، یعنی وہ عملی زندگی میں بھی اسی طرح ہی تھے. نہ اتنے میٹھے بنے کہ لوگوں نے کھانا شروع کر دیا، نہ اتنے کڑوے بنے کہ لوگ بھاگنا شروع ہو گئے، کہ نفرت کرنا شروع کر دی. تو یہاں بھی مذہب کے معاملے میں بھی ایسا ہے بھائی کہ ہم غیر مسلم کے معاملے میں نہ اتنے میٹھے بنیں گے کہ غیر مسلم کو بھی مسلم کہنا شروع کر دیں ہم. اور ہم کہیں جو شخص بھی اسلام کی طرف نسبت کر دے
کوئی ختم نبوت کا انکار کرے ہم براڈ مائنڈیڈ بنے, کوئی بات نہیں یار, انکار ہی کیا ہے نا, اللہ خود پوچھ لے گا, یہ ہمارا مسلم بھائی ہے. کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں, مختار کل ہیں, مشکل کشا ہیں, کہ نہیں یار ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے, ہم سب کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے. اس کا مطلب آپ اتنے میٹھے بن گئے ہو کہ اب لوگ آپ کو کھانا, اور آپ کو نہیں کھائیں گے, اسلام کو کھانا شروع کر دیں گے. توحید اور غیر توحید میں فرق کیا ہو جائے گا؟ ختم. جب سب کے پیچھے نماز ہوگی تو کل پھر اتنے براڈ مائنڈیڈ بنیں گے کہ ہندو بھی مسجد بنا کے کھڑا ہو جائے گا. ہندو کے پیچھے بھی ہو رہی ہے, پھر تو عیسائی کے پیچھے بھی ہو رہی ہے, پھر تو یہودی کے پیچھے بھی ہو رہی ہے, پھر تھوڑے دنوں میں مسجد اور مندر کے نام چینج ہو جائیں گے. مسجد کو لوگ پیار سے مندر کہیں گے, مندر کو لوگ پیار سے کیا کہیں گے؟ مسجد کہیں گے. یار ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا. جب علماء کہیں گے نا, کہتے ہیں نہیں براڈ مائنڈیڈ بنو, تو یہ براڈ مائنڈیڈ, دیکھو انگریز جو براڈ مائنڈیڈ آج بنا ہوا نا, ابا لیس ہو گیا, یہ براڈ مائنڈیڈ ہونے کی وجہ سے ہوا نا. تو اتنی جلدی نہیں ہوا ہے. شروع میں انہوں نے کیا کہا؟ پردے کو ختم کیا اپنی سوسائٹی سے. پھر انہوں نے نکاح کے نظام کو ختم کیا, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم آیا. پھر ہوتے ہوتے ابا مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہو گئے. پھر اتنے براڈ مائنڈیڈ بنے کہ لڑکی لڑکے کا فرق ختم, ہومو سیکچولیٹی کو, LGBT کے بعد کیو آیا, پھر کیو کے بعد بھی اتنی چیزیں آ گئی ہیں نا, پوری حروف تہجی انگلش کی ختم ہو جائے گی. LGBT کا مطلب لیسبین, اور یہ گائے ہے, اور یہ فلانا ہے, تو ڈمکانا ہے, تو اتنی قسم کی فیلنگز مارکیٹ میں آ گئی. ہر فیلنگ کو انہوں نے ایک الگ الفابیٹ کا نام دے دیا, تو زیڈ تک پہنچ جائیں گے. یہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ براڈ مائنڈیڈ. تو مذہب کی بھی ایک میرے بھائی باؤنڈری ہے, اس سے آگے جانے نہ اس میں اتنے کڑوے بنے کہ ذرا سی باتوں پہ آپ لوگوں کو کافر کہنا شروع کر دیں. جیسے ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ جو ٹی وی دیکھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ تقریر سچی مچی کی بتا رہا ہوں, پرانی بات ہے. ہمارے استاذ کہتے ہیں میں بیان میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے جا کے اس مولوی صاحب سے جلسے کے بعد پوچھا, مولوی صاحب یہ فتویٰ تو مارکیٹ میں نیا ہے کہ جو ٹی وی دیکھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ تو مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے احتیاطاً کفر کا فتویٰ لگایا اس کے اوپر, میں نے احتیاطاً کفر کا فتویٰ لگایا تاکہ لوگ ٹی وی سے بچیں. تو احتیاطاً تو کفر کے فتوے سے بچا جاتا ہے, لگایا تھوڑی جاتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ایک آدمی کی باتوں سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مشرک ہے, لیکن اس کی تعویل ہو سکتی ہے, بھائی ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب ہو. تو اسلام کہتا ہے اچھے مطلب کو ترجیح دو آپ. یعنی کسی کی بات کے 100 مطلب نکلتے ہوں, ایک مطلب سے لگتا ہو کہ یہ مسلم ہے, 99 مطلب سے لگتا ہو کہ یہ کافر ہے, تو ایک جو اچھا مطلب ہے نا, آپ نے اس کو ترجیح دے کے اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرنا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ حتی الامکان تعویل کرنی ہے اس کی. تو احتیاطاً کفر کے فتوے سے بچا جاتا ہے, احتیاطاً کفر کا فتویٰ دیا نہیں جاتا, تعویل کی جاتی ہے. لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ آپ کے پاس اس کی تعویل کا کوئی آپشن بچتا ہی نہیں. آپ تعویل کر رہے ہو, سامنے والا کہہ رہا ہے میں خود اس تعویل کو نہیں مانتا. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں, جب بھی آپ سے دعا مانگو آپ حاجت پوری کرتے ہیں, اللہ نے آپ کو اختیار دیے ہیں. ہم اب کفر کا فتوے سے بچانے کے لیے ان کی تعویل کرتے ہیں. اصل میں ایکچولی ان کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نبی سے مانگتے ہیں تو فرشتے ہماری پکار نبی تک پہنچاتے ہیں, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرشتے اللہ تک, یا اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے. تو اس طرح ہم کہ یہ اس کی حاجت پوری کرو نا, تو شاید یہ مطلب ہو. وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے, ہمارے نبی کو یہ اختیار دیا ہے. تو اب کیا تعویل کرے گا؟ اب اللہ ہی تعویل کے, اول تو یہ بھی ہم تعویل جو کر رہے ہیں اس کی بھی تو کوئی شرعی دلیل نہیں ہے نا. اللہ نے کہا ڈائریکٹ کس سے مانگو؟ مجھ سے مانگو. لیکن ہم گھما پھرا کے اس کو شرک سے بچانے کے لیے بہت تعویل کریں. اگلا کہے نہیں بھائی یہ آپ خود کر رہے ہو, میں تو اس بات کو مانتا ہوں کہ یہاں سے آپ نبی کو پکارو گے, نبی یہیں سے بیٹھے بیٹھے ہماری پکار سنیں گے, اور اللہ نے آپ کو یہ خود بخود اختیارات دیے ہوئے, آپ جو چاہیں اپنی قبر میں بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں, لوگوں کی حاجت پوری کر سکتے. اب اس کا کوئی مطلب میرے بھائی بنتا نہیں ہے. پھر بھی آپ کو دائرہ اسلام میں لانے کا شوق ہے, تو پھر تو عیسائی بھی دائرہ اسلام میں. عیسائی توحید کا لفظی طور پہ منکر نہیں ہے, نبوت کا منکر ہے, جبکہ اللہ کی نظر میں توحید کا منکر نبوت کے منکر سے زیادہ بڑا مجرم ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ اللہ کے ہاں توحید کا انکار کرنے والا نبوت کے انکار کرنے والے سے زیادہ بڑا مجرم ہے. تو شرک چاہے بتوں کو خدا کے ساتھ شریک کرو, چاہے پیغمبر کو کرو, اللہ کی نظر میں دونوں مجرم کیا ہیں؟ برابر کے مجرم ہیں. سمجھتا ہے بات کو؟
تو اس لیے اتنا براڈ مائنڈیڈ بھی نہ بنے کہ آپ نے ہر دائرہ اسلام اتنا وسیع کر دیا کہ پوری روئے زمین اس میں آ گئی ہے, تو فرق ہی ختم ہو گیا. اور نہ اتنا چھوٹا کریں کہ ٹی وی دیکھنے والا بھی کیا ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن ایک دائرہ ہے, اس کے فقہی احکام ہیں, تو اس کے پیچھے نماز, غیر مسلم کے پیچھے نماز جائز ہے. اگر امام کا آپ کو پتا ہے کہ یہ صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ نبی مشکل کشائیں, حاجت روائیں, تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, کیونکہ غیر مسلم کی اقتداء میں نماز نہیں ہوتی. سمجھتے ہو؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نہیں پڑھیں گے تو فتنہ ہوگا, تو فتنے سے بچنے کے لیے پڑھ لو, بعد میں لوٹا لو. یہ براڈ مائنڈیڈ ہے. ہم کہتے ہیں کڑوے نہ بنو کہ لوگ تھوکنا شروع کر دیں, وہاں جا رہا ہے, ادھر جماعت ہو رہی, ادھر اپنی الگ سے نماز پڑھ رہے, تو پبلک پکڑ کے کوٹ دے گی تمہیں. پبلک کیا کرے گی؟ پکڑ کے کوٹ دے گی. اور پھر آپ کو حق پرستی کا بھی شوق ہے, آپ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ہاں امام کے پیچھے نہیں پڑھ رہے, کہہ رہے ہیں ان کا عقیدہ شرکیہ ہے, یہاں فتنہ پھیلے گا. تو بھائی چھوڑ دے, اپنی نماز پڑھ, پتلی گلی سے نکل, تو کیا یا ٹھیک کرے گا کیا عقیدہ کسی کا آ کے؟ اچھا میرے بھائی, اور سارے بریلوی ایسے نہیں ہوتے کہ وہ صاف لفظوں میں شرک کرتے ہوں. یہ ہمارا تجربہ ہے, مشاہدہ ہے. بریلویوں میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں, معتدل بھی ہیں اور غالی بھی ہیں. تو معتدل بھی ہیں ان میں بہت سے علماء. ہماری چونکہ اب جب مشہور ہوئے ہیں تو بہت سے علماء سے بات چیت بھی ہوئی ہے, تو وہ اس طرح کے نہیں ہے جس طرح لوگوں نے فرض کر لیا کہ وہ سارے ہی مشرک ہوں گے یا ساروں کا عقیدہ شرکیہ ہوگا. ایسا نہیں ہے. ان میں بہت سے پڑھے لکھے ہیں, وہ شرکی عقیدوں کو نہیں مانتے وہ. اچھا بہت ہاں یوٹیوب پہ بھی آ رہے ہیں, میں نام لوں گا تو فائدہ نہیں ہے. بہت سارے ایسے ہیں جو میں خود ان کی بعض دفعہ کوئی اسپیچ آتی ہے, مجھے لگتا ہے بڑے اللہ نے ان کو علم دیا ہے اور بڑی زبردست بات کر رہے ہیں, لیکن ان میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کھل کے بتا نہیں سکتے اس عقیدہ توحید کو. ان کی عوام ان کو پکڑ کے کوٹے گی. جیسے اہل حدیث علماء میں بعض علماء ایسے ہیں جن کا عقیدہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, لیکن وہ کھل کے بتا نہیں سکتے. جیسے حافظ زبیر علی زئی تھے, کھل کے نہیں بتا سکتے تھے وہ, کیونکہ اتنے انہوں نے فتوے دے دے کے 3 طلاقوں کو ایک کر کے کیا ہے نا, کہ وہ پھر اب اتنا زیادہ آپ آگے جا چکے ہیں ایکسٹریم لیول پہ, اب ریورس واپسی کا دروازہ بند کر لیا. تو اس لیے ایکسٹریم پہ جانا ہی نہیں چاہیے تھا نا. تو اب یہاں بھی ایسے ہی ہے, بعض بریلوی علماء ہیں جن کو پتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. مفتی منیب صاحب بھی تو بولتے تھے نا, یہ جو انہوں نے کیا ہوا ہے ربیع الاول میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ کہاں خود اس کی مخالفت کرتے تھے وہ. تو لیکن بعض ان کے اسکالرز ایسے ہیں کہ اب ان کو پتا ہے ہم نے ذرا کھل کے بات کی تو پبلک نہیں چھوڑے گی. ہم شروع سے ہی ایک ٹریک پہ چل رہے ہیں. ایک بریلوی امام نے بتایا, بیچارے کے دل کی بات تھی, کہنے لگا یار یہ دیوبندیوں کے بڑے مزے ہیں بھائی. ہمارے دوست نے پوچھا کیوں؟ کہہ رہے ہیں یار امام آتا ہے, فرض پڑھا کے پتلی گلی سے نکل جاتا ہے, سنتیں گھر جا کے پڑھتا ہے, اس کی مرضی وہاں پڑھے یا گھر جا کے پڑھے. کہہ رہے ہم نے لوگوں کو ڈال دیا کہ پہلے فرض کے بعد ایک لمبی دعا پہلے ہوگی, پھر سنتوں کے بعد ایک الگ لمبی دعا ہوگی, تو ہمیں تنخواہ وہی مل رہی ہے جتنی دیوبندیوں کو ملتی ہے. ذمہ داری ہماری دیکھو, فرض کے بعد ہمیں پہلے لمبی دعا, اس میں غفار بھائی کا نام, یا اللہ یہ پنکھا وسیم نے لگایا اس کی مغفرت فرما دے, اپنے ابا کے لیے وسیم نے لگوایا, غفار بھائی نے یہ والا پنکھا لگوایا ان کی سال ثواب کے لیے, پھر یہ ثواب بھی دیکھو آج کل بعض ائمہ کہاں کہاں پہنچاتے ہیں. ثواب جب پہنچاتے ہیں, اللہ یہ جو ہم نے نماز پڑھی اور جو ہم نے روزہ رکھا ہے, ہم نے تلاوت کی, اس کا ثواب پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, تمام پیغمبروں, آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا تمام صحابہ, تابعین, تبع تابعین, غفار بھائی اور ان کے والدین, اور وسیم بھائی جنہوں نے پنکھا لگایا ان کے والدین, اور یا اللہ یہ تمام جتنے بھی لوگوں نے ہماری مسجد کے ساتھ تعاون کیا, یا اللہ تمام کے مرحومین مرحومات اور پتہ نہیں مغفورین مغفورات, اور مرد اور خواتین, اور جو زندہ ہیں اور جو آ چکے جو آئیں گے, اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ثواب پہنچایا جاتا ہے. میں نے دیکھا بعض ائمہ کو نا اتنی تفصیل سے ثواب پہنچاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ بھائی, ایک ہی دفعہ پہنچا سکتا ہے آدمی کے پاس, دوبارہ ایسا ثواب گھر گھر دستک دے کے پہنچانے کا جو ثواب کا انتظام ہے نا, ایسا لگتا ہے ثواب شاپر میں ڈال کے جتنے بھی مرحومین ہیں الگ الگ ہر ایک کی قبر پہ نوک کر کے اس کو پہنچایا جا رہا ہے. تو بھائی اتنی ڈیٹیل سے ثواب پہنچانے کی ضرورت ہمیں, دیکھو ہم کیسے ہم سنت کو فالو کر رہے ہیں نا. فرض نماز کے بعد یہ اجتماعی دعا ہے ہی نہیں, فرض نماز کے بعد کسی قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے, فقہ کی کسی کتاب میں نہیں ہے, یہ جو عربی مستند کتاب میں ہے, اردو کتابوں کی بات نہیں کر رہا میں, نہ امام حنیفہ سے منقول نہ امام شافعی سے. ظاہر ہے ان سے اس لیے منقول نہیں ہے کہ ہوگی تو ایک چیز, ائمہ مجتہدین تو اسی کی قائل ہوتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے. تو اب ہم نے کیا, ہمارے لیے بہت آسانی, ہم تو اللہم انت السلام پڑھا, نکل لیے پتلی گلی سے, جا کے انڈے چیک کیے مرغیوں کے, بھائی چوزا کتنا نکلا ہے, پھر اس کے بعد جا کے سنتیں پڑھ لیں. کوئی سنتیں بھی ہم پہ فوراً مسلط نہیں ہوتی,
گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں, یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں, دفتر میں بھی پڑھ سکتے ہیں, آزاد ہو گئے. کسی دن موڈ ہوا دعا کا تو لمبی دعا بھی کرا دی, یہ بھی کوئی حرام بھی نہیں ہے کہ دعا کرانا. موڈ ہوا تو آج موڈ ہے بھائی آج کیا کرا دو, چلو یار لمبی دعا ہو جائے. لیکن جو گرین چینل والے بیچارے, وہ ائمہ کی اندر کی دل کی کیفیت میں بتا رہا ہوں. میرا بیان سن کے ہو سکتا ہے ہمارے گرین چینل والے بھائی میری مخالفت کریں, لیکن ائمہ کہیں گے مفتی صاحب دل کی آپ نے بات شیئر کر دی ہے. یہ بیچارے اتنے پریشانی میں ہوتے ہیں, تنخواہ دیوبندیوں والی ملتی ہے لیکن ذمہ داری کتنی. امام پہلے سے آگے بیٹھے گا مصلی پہ, ہم تو جب ٹائم ہوتا ہے نا ٹھک کر کے اسٹائل سے آتے ہیں مصلی پہ کھڑے ہوئے, اس سے پہلے مصلی کو ہم پابند نہیں ہوتے, آتے ہیں. اور سنت بھی یہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے وقت میں اپنے حجرے سے تشریف لاتے تھے. ہمارے جو بیچارے گرین چینل والے بھائی ہیں ان میں امام آدھا گھنٹہ یا 10 منٹ پہلے آ کے بیٹھے گا مصلی پہ, بڑی تمیز سے بیٹھ جائے گا وہ, بالکل بسم اللہ صلو علی الحبیب, بڑی تمیز سے بیٹھے گا وہ. میں بیچارے اماموں کی عکاسی کر رہا ہوں دل کی. وہ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے آج پہلی دفعہ ہمارے حقوق پہ کسی نے آواز اٹھائی ہے, تو بیٹھ جائیں گے. پھر وہ اقامت ہوگی تو تمیز سے امام صاحب بیٹھے رہیں گے. حی علی الصلاۃ سے پہلے کسی کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے, تو اس سے پہلے امام بیٹھا ہوا ہوگا نا, تو یہ ذمہ داری اس کی الگ سے امام کو کوئی چارجز کوئی پیسے تنخواہ نہیں ملتی. پھر جب اقامت ہوگی پھر نماز ہوگی, پھر اس کے بعد امام صاحب نے دعا کروانی ہے مقتدیوں کی طرف رخ کر کے, یا اللہ فلانا کو مغفرت, فلانے کی پنکھا ونکھا, بہت بہت زبردست پروگرام چلتا ہے بھائی, چھوٹا موٹا نہیں چلتا. اس کے بعد پھر امام پابند ہے وہیں سنتیں پڑھے, وہ وہیں سنتیں پڑھے گا. اور جلدی بھی نہیں پڑھ سکتے اتنی اسپیڈ جتنی پبلک کی اسپیڈ ہے, کیونکہ ایسا نہ ہو پہلے فارغ ہو گئے تو گھر جانے کی اجازت نہیں ہے, ابھی دوبارہ دعا ہوگی, پھر وہ لمبی چوڑی دعا, پھر اس میں ان اللہ و ملائکتہ والی آیت بھی لازمی پڑھنی ہے, پھر وہ اس کے بعد درود شریف میں جو آتا ہے پھر سب درود شریف, تو بہت لمبا حساب کتاب چلتا ہے. اس کے بعد امام صاحب کی چھٹی ہوتی ہے, اور پھر امام کا کام ہر تیجے میں جانا, 40 میں بھی جانا, یہ سب چیزیں بھی. پھر نماز جنازہ بھی ہماری کتنی